السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمپل آرگینک فوڈ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا روزمرہ استعمال میں ہونے والی سبزیوں اور دیگر چیزوں کی غذائیت، یعنی ان کا مزاج کیا ہے اور وہ ہماری صحت کے لیے کیا فائدہ پہنچاتی ہیں ہمیں۔ نمبر 1، بھنڈی توری۔ سرد مزاج اور خشک ہوتی ہے، پیشاب کی جلن کو دور کر دیتی ہے، کبھی کبھی قبض بھی کر دیتی ہے، دیر ہضم ہوتی ہے اور خشکی دور کرتی ہے۔ نمبر 2، بینگن۔ بینگن خشک مزاج سبزی ہے، بواسیر کے مریضوں کے لیے لاجواب ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، ہاضمہ مضبوط کرتی ہے اور جگر کو طاقت دیتی ہے۔ نمبر 3، پیٹھا۔ سرد تر اور نہایت طاقتور ہے، خون اور گوشت کو بڑھاتا ہے، اعصاب اور گرمی کے جملہ امراض کے لیے مفید ہے، قبض کو دور کرتا ہے اور حاملہ عورتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 4، حلوہ کدو۔ سرد تر مزاج رکھتا ہے اور جلد ہضم ہے، دل و دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، گرمی کے بخار کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بخار کی صورت میں کدو کا ٹکڑا پاؤں اور ہاتھوں پر ملیں تو اس سے بہت حد تک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، ٹینڈا۔ سرد تر مزاج رکھتا ہے، دل و دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، گوشت کے ساتھ پکائیں تو دیر سے ہضم ہوتا ہے، نزلہ زکام اور بلغم میں نقصان دہ ہے۔ نمبر 6، ٹماٹر۔ ٹماٹر خون پیدا کرتا ہے اور قبض کشا ہوتا ہے، گردوں کی تکلیف میں مبتلا افراد ٹماٹر کھانے سے پرہیز کریں۔ ٹماٹر کا چھلکا ہضم نہیں ہوتا، اس لیے چھلکا اتار کر کھانا چاہیے، موٹاپے اور شوگر کے مرض میں بہت مفید ہے۔ نمبر 7، کریلا۔ گرم اور خشک مزاج کی سبزی ہے، خون کی خرابی کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے، خون کو صاف کرتا ہے، تیلی، جگر اور بخار کے لیے بہت مفید ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی حد درجہ اکسیر ہے، بھوک لگاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ نمبر 8، گھیا توری۔ سرد مزاج کی حامل سبزی ہے، خون کی گرمی اور جوش کو کم کرتی ہے، توری کا سالن جریان خون میں بہت فائدہ دیتا ہے، مرچ ڈال کر توری کا سالن کھانے سے بخار ختم ہو جاتا ہے، قبض کشا ہے، بھوک لگاتا ہے، گرمیوں میں جلن اور پیاس دور کرتا ہے، کھانسی اور گرمی دور کرنے میں مفید ہے۔ نمبر 9، گھیا کدو۔ سرد تر سبزی ہے، بد ہضمی، بخار اور دیگر خون اور گرمی کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، گھیا کاٹ کر پیروں کے تلوں پر مالش کریں تو گرمی ختم ہو جاتی ہے، حافظہ تیز کرتی ہے اور معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے۔ سوہانجنا۔ سوہانجنے کا مزاج خشک ہے، پھلیاں اور پھول کڑوے ہوتے ہیں، بادی امراض اور بلغم کے لیے اکسیر ہے، فالج، جوڑوں کے درد، ریح کے امراض اور کمر کے لیے بے حد مفید ہے، مثانہ کی پتھریوں کو خارج کرتا ہے، معدے کو صاف اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ آلو۔ سرد خشک مزاج کے حامل ہے، زیادہ استعمال سے افارہ ہو جاتا ہے، چھلکا سمیٹ کر ابال کر آلو کو چھیل کر کھایا جائے تو طاقتور ہوتا ہے، آلو کو تندور میں بھون کر نمک لگا کر کھانے سے گینٹھیا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر۔ سرد خشک اور زور ہضم ہے، حیاتین اور پروٹین سے بھرپور سبزی ہے، جسم کی معدنی طاقت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے، دیر ہضم ہے، اس لیے امراض شکم کے مریض اس سے پرہیز کریں۔ اجوائن گرم خشک مزاج کی حامل ہے، جراثیم کش ہے اور تشنج ختم کرتی ہے، کسی بھی مقام پر درد ہو اس کا تیل استعمال کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے، اجوائن کو میٹھے تیل میں ڈال کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اعضاء کا درد، ہچکی،
शिकम में बेहद मुफीद है, गंदे जख्मों और नाक के कीड़ों को ख़त्म कर देती है। प्याज, प्याज पेशाब आवर और हैज़ आवर है। प्याज का अचार कै, दस्त, हैज़ा और अमराज मैदा को दूर करता है। प्याज की गांठ हाथ में हो तो लो नहीं लगती। बिच्छू बिड़ काट ले तो प्याज का रस दर्द ख़त्म कर देता है। प्याज काटकर नमक लगाकर हिचकी के मरीज़ को खिलाएं तो हिचकी बंद हो जाती है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ों के सिर्फ मिजाज के बारे में बता देता हूँ कि उनका मिजाज किस तरह का होता है। अचार गर्म खुश्क मिजाज रखता है। अखरोट गर्म तर मिजाज रखता है। इंजीर गर्म तर मिजाज रखता है। आलू सर्द खुश्क मिजाज रखता है। अंगूर गर्म तर मिजाज रखता है। इमली सर्द मिजाज रखती है। इसबगोल सर्द मिजाज रखता है। अमरूद मोतदल मिजाज रखता है। खट्टा अनार सर्द मिजाज रखता है। अलूचा सर्द मिजाज रखता है। आंवला की तसीर सर्द खुश्क होती है। पिस्ते की तसीर गर्म होती है। पुदीना की तसीर गर्म खुश्क है। भंग सर्द मिजाज है। तिल गर्म मिजाज है। तंबाकू गर्म मिजाज है। चाय गर्म मिजाज है। चना गर्म मिजाज है। खरबूजा गर्म मिजाज है। चकंदर गर्म मिजाज है। बेर खुश्क मिजाज रखता है। जामन सर्द मिजाज है। जौ और पालक की तसीर सर्द है। मूंगफली जो सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है उसकी तसीर भी गर्म मिजाज है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।